You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مقدس میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک وہ سیخ اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کی اس سائڈ پہ منہ کے اس دہانے میں وہ سیخ ڈالتا ہے اور اسے گدی تک چیر کے رکھ دیتا ہے، اور دوبارہ اس طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ادھر سے اس منہ کے اس سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر وہ سیخ ڈالتا ہے اور گدی تک چیر کر رکھ دیتا ہے۔ یہ عمل وہ بار بار کرتا ہے، دوبارہ وہ جڑ جاتا ہے، منہ دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص کے یہ جو منہ کو چیرا جا رہا ہے گدی تک، یہ سلاخ اس کے گدی تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ بولا کرتا تھا۔ یہ سزا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بتائی ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں جی، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ شریعت نے حرام کی بھی حدود کو مقرر کیا ہے، حلال کی بھی حدود کو مقرر کیا ہے، اور یہ کوئی اپنے پاس سے بات نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ وہ پہلی کون سی ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر راضی کرنا چاہتا ہے نا، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے جی۔ دوسرے نمبر پر جنگ میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جنگ میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تھے، تو ایک یزیدی جب سامنے آیا تو وہ بہت بڑا پہلوان تھا، وہ آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا کہ 18 سال کا نوجوان میرے مقابلے میں بھیج دیا ہے، کوئی تگڑا پہلوان ہوتا جسے میں ہرا بھی سکتا۔ تو وہ چکر لگا کرنا ورزش پڑھ رہا تھا، حضرت علی اکبر چونکہ تربیت امام حسین پاک سے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تیرے سے تو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں نہیں ڈالا جاتا۔ اس پہلوان نے نیچے مڑ کے دیکھا، آپ نے آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ ہے، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، لوگوں میں صلح کرانے کے، دیکھ رہے ہیں 2 گروہ آپس میں جڑنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ پتہ ہے کیا، ایک اور چیز، یہ 1-2 منٹ میں مزید لوں گا، ہمارے معاشرے میں صلح بہت کم ہوتی ہے، کروائی بھی جاتی ہے، کم کروائی جاتی ہے، اور نفرتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ثالث بنتا ہے، 2 گروہوں کے پاس جاتا ہے، یہاں سے وہ ساری باتیں سنتا ہے، اب وہ نیگیٹو پوائنٹ اس کا یہ ہے، یہاں سے اٹھا کرنا من و ان ساری باتیں دوسرے کے پاس کرتا ہے، یار وہ یہ بھی اچھی بھی کرتا ہے، بری بھی ساری بتا دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں جو نفرت ختم کرنی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اچھا میرے بارے میں وہ یہی کہتا ہے۔ اب جب یہ کچھ کہے گا، پھر یہ کہے گا جی، یہ بعد میں یہ حضرت صاحب تو کہیں گے میں تو ثالث بن رہا تھا، یہ دونوں تو جڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ چاہیے ثالث جو ہوتا ہے وہ ادھر سے بات سنے، نیگیٹو باتوں کو چھوڑ دے، یہاں پر جا کے کہے یار وہ بڑی تیری تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا، وہ سامنے آئے، میں بغل گیر ہونا چاہتا ہوں، میں تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو سننا نہیں چاہتا۔ ناراض ہو گئے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ معاف کر دیں، اب اس کے دل میں محبت آئے گی، نفرت نہیں آئے گی۔ اس سے آ کر کہے جی میں نے جب جا کر نا یہ بات کی ہے، وہ تو بڑا خوش ہو رہا تھا، اب یہ نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی، دفن ہو جائے گی، اب محبت جنم لے گی۔ تو یہ تیسری بات صلح کرانے میں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، 3 جگہوں پر جائز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔